بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اسلامک وراثت کی کہانیوں کی آج 50 نمبر قسط ہے اور ہم فتح مکہ کو بیان کر رہے ہیں اور اس کا 16واں حصہ ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے اویل میں گھڑی کی سوئیاں اپنے مار میں حرکت ہوئی۔ اسلام کی فیصلہ کن تاریخ میں اس نقطہ کی طرف بڑھنے لگی جس تک پہنچنے پر اسلام اور بت پرستی کے درمیان اسلام کی بہتری کے لیے آخری مرحلہ کا آرائی ہوئی تھی، اور اس مبارک مہینے کے آخر میں توحید کی فوج کا مکہ پر مکمل قبضہ ہو جانا تھا۔ مقدس دارالخلافہ پر مسلمانوں کے قبضے سے جزیرہ عرب میں بت پرستی کا سب سے بڑا قلعہ پیوند خاک ہو گیا، اور اس کے سقوط سے جزیرہ میں بت پرستی کے بقیہ اڈے بھی یکے بعد دیگرے سے بغیر کسی قابل ذکر حربی مشقت کے ختم ہونے لگے، سوائے اس شدید ٹکراؤ کے جو مسلمانوں اور خوازن کے درمیان وادی حنین میں شوال 8 ہجری میں ہوا تھا۔ 10 رمضان المبارک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اسلامی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شروع میں صرف 7000 جان باز آپ کے ساتھ تھے۔ مارچ کے دوران مسلم قبائل میں سے اور لوگ بھی اس فوج میں آ ملے، جس سے ان کی تعداد 10,000 جان بازوں تک پہنچ گئی تھی۔ بعض نے کہا کہ 12,000 جان بازوں تک پہنچ گئی تھی۔ اکثر مورخین نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مدینہ سے بغیر کسی تیاری کے نکلے۔ آپ نے قدید پہنچ کر، جو آپ کے حلیف خزا کا مقام ہے، فوج کے دستے ترتیب دیے اور ان کے سالاروں کو جھنڈے تقسیم کیے، اس لیے کہ قدید ہی میں فوج کی تعداد مکمل ہوئی، جہاں بنو سلیم 1000 سواروں کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، جن کی قیادت ان کا سردار عباس بن مراس سلمہ کر رہا تھا۔ آخری بدوی فوج تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ساتھ اس وقت تک آ کر ملی ہوئی تھی جب آپ مکہ کے راستے پر تھے۔ تو دوستو، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج اپنی اسلامی فوج کے ساتھ مدینہ کو چھوڑا تھا تو فوج کو روزہ افطار کرنے کی رخصت دے دی اور ایک منادی کا حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے اور جو افطار کرنا چاہتا ہے افطار کر لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، مگر جب مکہ کے قریب میر الزہران میں پہنچے تو فوج کو افطار کرنے کا حکم دے دیا اور روزوں کو افطار نہ کرنے والا خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کا نافرمان قرار دیا گیا۔ اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ مدینہ سے بغیر کسی تیاری کے مارچ کیا تھا، کیونکہ اکثر قبائل جن کے پاس سے آپ کو گزرنا تھا، مثلا غفار، خزا اور سلیم وغیرہ، مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ نے 200 شہ سواروں کو منتخب کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کے آگے آگے چل کر حالات کا جائزہ لیں، اور اس ہراور دستے کی قیادت حضرت زبیر بن علوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، جو مسلسل فوج کے آگے آگے چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہو گئے۔ واقعی یہاں لکھتا ہے کہ 10,000 مسلمان گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر نکلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے آگے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علوم کو 200 مسلمانوں کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ ابینہ بن حسن الفرازی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھا اور وہ غطفان کے عظیم قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں اپنے قبیلے کی قیادت کی تھی۔ احزاب اور خیبر کے مارکوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے یہود کی مدد کے لیے قبیلے کی قیادت کی اور کئی بار مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش۔ جب اسلامی فوج نے اس کی قوم غطفان کا کانٹا نکال دیا تو اینیا مسلمان ہو گیا۔ ہاں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایلچی غزہ قریش میں مشارکت کے لیے پڑوس کے قبائل میں بھجوائے تو غطفان کے قبائل میں سے زوائے الشجع
کہ چھوٹے سے قبیلے کے اور کوئی قبیلہ شامل نہ ہوا۔ اس میں نعیم بن مسعود اور محقل بن سنان جیسے سابقون لوگ موجود تھے، جن کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الشجع کے قبیلے کو اکٹھا کرنے کے لیے بھجوایا تھا۔ اینیا کو جب پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو وہ اپنے علاقے سے باسرت تمام فوج بنی نبوی میں شامل ہونے کے لیے چل پڑا۔ وہ مدینہ آیا تو اسے پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 روز پیشتر اپنی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ بھی ہو چکے ہیں، تو اس نے جلدی سے مختصر راستے کو اختیار کیا اور وادی ارج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ حالانکہ آپ ابھی وہاں نہیں پہنچے تھے، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے غطفان کے ایک دستے کے ساتھ اینیا کو اپنا منتظر پایا۔ اینیا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور معذرت کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کے خروج کی اطلاع ملی تو میں نے آنے میں جلدی کی اور یہ بھی خیال نہ کیا کہ اپنی قوم کو جمع کر لوں، جس سے ہماری فوج زیادہ ہو جاتی۔ غطفان کی حربی فوج بڑی خوفناک تھی، جس کی تعداد 10,000 جان بازوں سے زیادہ تھی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر قبائل کی طرح اسے اکٹھا ہونے کو نہیں کہا۔ پھر اینیا کہنے لگا، میں جنگ کی تیاری کو نہیں دیکھ رہا، نہ ہی جھنڈے نظر آ رہے ہیں، کیا آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں احراموں کی تیاری بھی نہیں دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کا ارادہ کہاں جانے کا ہے؟ فرمایا، جہاں اللہ چاہے گا۔ اینیا ایک اجڑ اور کم عقل بدو تھا، مگر ایک ممتاز جنگ باز بھی تھا۔ اس کی کنیت احمق متاح تھی، چونکہ وہ اپنی قوم کا بڑا سردار تھا، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی مساجد میں رکھا اور اس کو اپنے جنگی بورڈ میں بھی شامل کیا، کیونکہ آپ کے حکیمانہ سیاست میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اس قسم کے سرداروں کو جو اپنی قوم کی متاع ہے اکٹھا کیا جائے، اس لیے کہ اس قسم کے لوگوں کا کامل جاتا اسلام کی قوت کا باعث ہوگا۔ اسی طرح اقرا بن حابس تمیمی بھی اپنی قوم کا عظیم سردار تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے چل پڑنے کے بعد اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ السقیہ میں آ کر آپ کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ جن قبائل سے لوگوں کو جمع ہونے کے لیے اپیل کی گئی تھی، ان میں بنی تمیم شامل نہ تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی تمیم کلی طور پر سوائے سال وفود 9 ہجری کے اسلام میں داخل ہوئے۔ اقرا بن حابس چونکہ اپنی قوم میں ایک عظیم اور مسالہ سردار تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 9 عمری کے باوجود اسے اینیا بن حسن کی طرح اپنے جنگی بورڈ کا ممبر بنایا۔ یہاں تک کہ جب فتح مکہ کے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ اینیا بن حسن اور اقرا بن جابس کے درمیان تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ شہرہ پر مسلسل چلتے رہے۔ آپ نے ہراول دستوں اور جاسوس یونٹوں جو مقدمہ میں پھیلی ہوئی تھی کہ آدمیوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ راستے میں انہیں جو بھی غیر مسلم ملے اسے پکڑ لیں۔ یہ اس منصوبے کے عین مطابق تھا جس کا آپ نے چلتے وقت فیصلہ کیا تھا، یعنی قریش کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی قسم کی خبر نہ ملے کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مارچ کر رہے ہیں، تاکہ آپ انہیں اچانک آ کر اپنی گرفت میں لے لیں۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ کا غمزاد اور حلیمہ سعدیہ سے رضائی بھائی تھا، آپ سے شدید عداوت رکھتا تھا، شاعر بھی تھا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب کو کی ہجو کرتا تھا۔ 20 سال مسلسل آپ کی عداوت میں قائم رہا۔ اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمجولدی تھا۔ جب آپ کی بعثت ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر شدید عداوت کی کہ اور کسی شخص میں اس قسم کی عداوت کی مثال نہیں ملتی۔ یہ ابو لہب کی طرح تھا۔ جب قریش نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا ہوا تھا، یہ شب میں بنی ہشام کے ساتھ داخل ہو جایا کرتا تھا اور آپ کو سخت اذیتیں دیا کرتا تھا۔ آپ کے ساتھ قریش کا جو معرکہ بھی ہوا، اس میں یہ پیچھے نہیں رہا۔ یہ وہی ابو سفیان ہے جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو دعوت اسلام دے رہے تھے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اس
تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ آسمان پر نہ چڑھ جائیں، آپ کے لیے سونے کا گھر ہو اور آپ ہمارے لیے نہریں نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شدت کفر اور عناد کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی تھی، جس کا ترجمہ ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز امان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کچھ چشمہ نہ جاری کر دیں، یا خاص آپ کے لیے کھجور اور انگوروں کا کوئی باغ نہ ہو، پھر اس باغ کے بیچ بیچ میں جگہ جگہ بہت سی نہریں آپ جاری کر دیں، جیسے کہ آپ کہا کرتے ہیں کہ آپ آسمان کے ٹکڑے ہم پر نہ گرا دیں، آپ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے نہ کھڑا کر دیں، یہ آپ کے پاس کوئی سونے کا بنا ہوا گھر نہ ہو، یا آپ آسمان پر نہ چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چلنے کا بھی کبھی یقین نہ کریں جب تک کہ آپ ہمارے پاس ایک نوشتہ نہ لا دیں جس کو ہم بھی پڑھ لیں۔ آپ فرما دیں سبحان اللہ، میں بجز اس کے آدمی ہوں، پیغمبر ہوں، اور کیا ہوں۔ تو دوستو یہی رکتے ہیں، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔